أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. صدق اللہ العظیم. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم پر موت آئے گی، تم مر جاؤ گے. پیچھے والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کی پیدائش اور اس کے اندر روح پھونکنے کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا اب ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھ لو، یہ جو ہم نے آپ کو روح، جسم، جوانی، جو کچھ بھی دیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ اب تمہارا مبدا اور تمہارا ماوا ان 2 آیات کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا، کہ اس کے بعد تم مر جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تمہیں قیامت والے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا. یہ بھول نہ جانا کہ صرف زندگی ہے، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے دوبارہ پیدا کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے. وہ ذات جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، اس ذات کے پاس تمہاری کوئی تصویر نہیں تھی، اس ذات کے پاس تمہارے لیے کسی سے مدد اللہ نے نہیں مانگی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے دی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے دوبارہ مشکل نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ اٹھا نہیں پائے گا. اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہے. اس وجہ سے اس چیز کا خیال رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ اب ہم مر چکے ہیں، اب ہمارا کام ختم ہو گیا. فرمایا نہیں، قیامت والے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کس طریقے پر؟ آج ہمیں یہ چیزیں یقین نہیں آتی کہ ایک انسان مر گیا تو بس اس کا کام ختم ہو گیا. نہیں، جیسے ایک انسان ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہو، اس کو کہا جائے کہ تو جس دنیا میں جانے والا ہے، اس دنیا کے اندر انسان نے ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں، تنو سریہ وہ ہوا میں اڑا رہا ہے، ایسے نظام زندگی چل رہا ہے، ایسے ایسے لوگ ہیں. وہ کبھی بھی نہیں مانے گا، بولے گا یہ چھوٹا سا انسان کیسے یہ کام کر سکتا ہے. جب وہ دنیا کے پیٹ میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ واقعتاً یہ چیزیں موجود ہیں، تو اس پر وہ عمل کر لیتا ہے کہ واقعتاً یہ چیزیں. اسی طریقے پر آج دنیا کے اندر ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس وقت ہمیں سمجھ آئے گی کہ واقعتاً یہ ساری چیزیں صحیح تھیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 رستے. اس سے بعض مفسرین کے نزدیک کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آسمان سے زمین کے لیے آنے والے فرشتوں کے لیے راستے بنائے ہیں. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اے انسان، ہم نے آپ کو پیدا کرنے کے بعد ہم آپ سے بے خبر نہیں ہوگے کہ ہم نے آپ کو پیدا کرنے کے بعد بس چھوڑ دیا. نہیں، بلکہ ہر چیز کی آپ کے لیے ہم نے اس کا آپ کے لیے خیال رکھا ہے. ہم نے آپ کے کھانے پینے، لباس، زندگی، ہر چیز کے لیے ہم نے آپ کے لیے بندوبست کیا ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی کو اندازے کے ساتھ نازل کیا ہے.
برسایا ہے۔ اگر آسمان سے پانی زیادہ برس جائے، سیلاب کی شکل میں آ جائے، تو انسان اور دنیا میں رہنے والے لوگ غرق ہو جائیں۔ اگر آسمان سے اندازے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اندازے سے کم پانی اللہ تبارک و تعالی نازل کر دیں تو دنیا کے اندر کم پانی ہونے کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی، وہ بیچارے پیاس کی وجہ سے مر جاتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام مشیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس پانی کو آسمان سے زمین پر برسانے کے بعد اس کو زمین میں ٹھہرا دیا ہے، یعنی جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اسی طرح وہ کرتے ہیں۔ اور اس پانی کو برسانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اندر اس کو جذب کر لیتے ہیں تاکہ کہیں زیادہ بارش ہونے کے بعد وہ سیلاب کی شکل نہ اختیار کر لے۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کو لے جا سکتے ہیں۔ جب بارش زیادہ ہو جائے تو پانی برسنا، جب آسمان سے پانی نیچے برسے اور وہ سیلاب کی شکل اختیار کرے اور ساری کی ساری چیزیں تباہ و برباد کر لیں۔ اللہ فرما رہے نہیں، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہم نے آپ کو پیدا کرنے کے بعد ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ آپ کے لیے جو فائدہ ہے ہم نے اس کے مطابق اس چیز کو نازل کیا ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو برسانے کے بعد فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے آپ کے فائدے کے لیے، اور اسی بارش کے برسنے کے بعد پھر اگا دیے ہم نے تمہارے واسطے باغ، اس کے کھجور کے اور انگور کے۔ قرآن میں کھجور اور انگور یہ عرب کے مطابق، کیونکہ عرب لوگ کھجور اور انگور کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرما دیا۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، کیوں؟ آگے فرمایا کہ تمہارے لیے بے شمار اس کے اندر پھل ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے آپ کھاتے بھی ہو، یعنی بے شمار پھل ہیں، ان میں سے آپ بعض پھلوں کو کھاتے بھی ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور وہ درخت بھی ہے جو نکلتا ہے طور سینا سے اور اس سے اگتا ہے تیل، وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور تم روٹی کے ذریعے اس کو کھاتے بھی ہو۔ یہ طور سینا سے جو تیل اگتا ہے یہ وہ تیل ہے جو کہتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کے دور کے اندر ساری دنیا کے اوپر بارش اور سیلاب آیا تھا، ساری قوم غرق ہو گئی تھی، جو سب سے پہلے درخت نکلا تھا وہ طور سینا کے اوپر یہ والا درخت نکلا تھا، یہ تیل نکلا تھا زیتون کا، جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں۔ یہ انسان کے کھانے کے کام میں، مالش کے کام میں بے شمار اس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو اس کا تذکرہ بھی کیا کہ تم اس کو کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپاؤں کے اندر بھی نصیحت ہے۔ یہ تمہارے لیے غور و فکر کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بارش کو برسایا، تمہارے لیے باغ، کھجوروں کے، انگور کے بے شمار پھل جن کو تم کھاتے ہو، اور اسی طریقے پر ایسے درخت اگائے جن سے تم تیل نکلتا ہے اور تم اس کو روٹی کے ساتھ کھاتے ہو، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپاؤں کو پیدا کیا۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ان کے پیٹ سے جو نکلتا ہے، کیا ان کے پیٹ سے نکلتا ہے؟ دودھ نکلتا ہے، تم اس کو پیتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور اس کے اندر بے شمار تمہارے لیے کیا ہیں؟ منافع ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعض جانوروں کو تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کے اوپر تم سواری بھی کرتے ہو۔ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تم کشتیوں پر بھی سوار کرتے ہوتے ہو۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بے مقصد فضول ویسے ہی پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے، اور مقصد وہ صرف اور صرف میں نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں آپ کے لیے ہیں، آپ کو پیدا کرنے کا مقصد وہ میری عبادت ہے۔ ہر چیز دیکھو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، ہر چیز میں نے آپ کے لیے رکھی ہے،
ہر چیز کو میں نے آپ کے لیے سجا کر، ہر چیز کو آپ کے لیے میں نے ٹائم پہ رکھا ہے، اور آپ کو صرف اور صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا